کرتے اور ان کے ہاتھوں کے اوپر حضور خود بوسہ دیا کرتے تھے، ان کے ہاتھوں کے اوپر حضور خود بوسہ دیا کرتے تھے۔ اور جب حضور حضرت سیدہ خاتون جنت کے گھر میں تشریف لے کر جاتے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو دیکھ کر اٹھ کے کھڑی ہو جاتی اور آپ کا دستے مبارک پکڑ کے اس کو بوسہ دیا کرتی تھی۔ یعنی دوران سلام اگر بندہ کسی کے ہاتھ کو بوسہ دینا چاہے تو اس کی بھی شریعت کے اندر اجازت ہے، منع نہیں کیا جائے گا۔ حتیٰ کہ اگلی بات بھی یاد رکھ لیں، میں اس حدیث پاک عرض کر دیتا ہوں، اگر کوئی شخص بندہ کسی کو اس قابل سمجھتا ہو کہ بندہ اس کے پاؤں کو بوسہ دینا چاہے، اگر کوئی بندہ اس قابل ہو، بندہ اس کو سمجھے، تو اس کے پاؤں کو بھی بوسہ دینے کی اسلام میں اجازت ہے، پاؤں کو بوسہ دینے کی بھی اجازت ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات آپ کو عرض کر رہا ہوں، کوئی بندہ اس قابل ہو، صحیح بندہ اس کو سمجھتا ہو کہ یہ یار اس قابل ہے، تو پاؤں کو بھی بوسہ دینے کی اسلام کے اندر اجازت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام بخاری روایت فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک وفد حاضر ہوا، وفد عبد القیس جس کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، قال لما قدمنا المدینہ فجعلنا نتبادر من رواحلنا، فرماتے ہیں ہم مدینہ منورہ پہنچے، ہم جلدی جلدی اپنی تیزی کے ساتھ سواریوں سے اترے، فنقبل ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برجلیہ، فرماتے ہم دوڑ کر حضور کی بارگاہ میں پہنچے، ہم نے حضور کے ہاتھ بھی چوم لیے اور حضور کے پاؤں بھی چوم لیے، حضور کے ہاتھ بھی چوم لیے اور حضور کے پاؤں بھی چوم لیے، تو حضور نے منع نہیں فرمایا۔ اور یہ عمل جو ہے یہ تواتر کے ساتھ صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی جاری رہا، بعد میں تابعین اولیاء کرام کی زندگیوں میں بھی، کہ جس نے کسی کو اس قابل سمجھا کہ یہ تقویٰ میں، طہارت میں، علم میں ہم سے بہت اعلیٰ مقام پر ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا پسندیدہ ہے، ان کے قرب کے اندر ہے، تو ان کے پاؤں کو بھی جا کے چوم لیا۔ سو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل مبارک کی روشنی میں کہ آپ کے مبارک پاؤں کو چوما گیا، تو حضور نے ان کو منع نہیں فرمایا۔ اور ایک دفعہ کا یہ واقعہ نہیں ہے، بعد میں بھی صحابہ کرام کے اندر بھی یہ معمول جاری رہا، تابعین کے اندر یہ معمول جاری رہا۔ سو کوئی بندہ سلام کرتے ہوئے اگر کسی کے ہاتھوں کو بوسہ دے لے تو وہ بھی جائز ہوگا، اور اگر کوئی کسی کے پاؤں کو بھی بوسہ دینا چاہے تو وہ بھی ناجائز نہیں ہو سکتا، اور دینا ضروری بھی نہیں۔ ہاں بات سمجھیں، یعنی بات فرض یا واجب کی نہیں ہو رہی، بات جائز کی ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو اس قابل سمجھتا ہو تو اس کا بوسہ لے لے، اگر پاؤں کا یا ہاتھ کا، تو وہ بھی جائز رہے گا۔ دنیا کی کوئی بھی طاقت یا کوئی بھی پروفیسر یا ڈاکٹر اس دور کو اس کو منع کر نہیں سکتا۔ اب بات کو سمجھ رہے ہیں، یعنی اسلام کے آداب میں سے جو ہیں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب آخری جو ہے یہ میں 5 منٹ کے اندر اس کے دوسرا گوشہ جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بعض حالتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن حالتوں میں سلام نہیں کرنا چاہیے، جن حالتوں میں سلام نہیں کرنا چاہیے، یعنی اسلام کے آداب میں سے ہے کہ ہر حالت میں سلام نہیں ہوتا۔ وہ حالتیں جن کے اندر سلام نہیں کرنا چاہیے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ کسی حرام کام کے اندر مشغول ہو، معاذ اللہ، اگر کوئی بندہ حرام کام کوئی کر رہا ہو تو جس وقت وہ کوئی حرام کام کر رہا ہے، بے شک وہ مومن مسلمان ہے، اس کو سلام نہیں کیا جائے گا، اس کو سلام نہیں کیا جائے گا، یہ سلام کرنے کا موقع نہیں۔ کیوں؟ جس طرح میں نے شروع میں تھوڑا عرض کیا کہ السلام علیکم میں سلام کا لفظ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ تم سلامت رہو، تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کا پہرا رہے۔ جب وعلیکم السلام کہتے ہیں تو اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم پاک ہے، اس میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم پاک ہے، اور پھر حفاظت کی اور سلامتی کی دعا ہے وہ۔ اور جب اگر کوئی بندہ کسی حرام کام کے اندر مشغول ہو تو اس کو سلام نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ تو سیدھی سادھی سلامتی کی دعا ہے، یہ تو سیدھی سادھی سلامتی کی دعا ہے۔ اگر کوئی بندہ معاذ اللہ شراب پی رہا ہو یا شراب کے نشے میں ہو، افیون یا چرس کے نشے میں ہو، اور پاس دیکھنے والا مسلمان اس کو دیکھ بھی رہا ہے، یا اوپر وہ پہنچ گیا ہے اس مجلس میں جہاں پر ایسی جو ہے وہ حرام کاری ہو رہی ہے، تو بندہ وہاں پہ پہنچے تو جا کے ایسے لوگوں کو سلام کرنا نہیں ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی۔
کیونکہ اس کا تو یہ مطلب ہوگا کہ معاذ اللہ تم اسی پر سلامت رہو، اسی پہ جیتے رہو۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ جس بھی جگہ پر کسی بھی قسم کا اگر کوئی حرام کام ہو رہا ہو تو اس مجلس والوں کو جا کے یہ سلامتی کی دعا نہیں دی جائے گی، اس کی اجازت نہیں۔ اسی طرح سلام کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ واش روم کے اندر ہو، طہارت کر رہا ہو، قضاء حاجت کر رہا ہو، تو اس کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا، اس کو بھی سلام نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اس کے ساتھ یہ بھی فور کلیئرنگ ہے، ایکسپلینیشن ہے کہ جس مجلس کے اندر مثلاً جس طرح یہ مجلس باز ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی جو ہے وہ وضاحت اور شرح بیان کی جا رہی ہے، یا کوئی بھی دین کی مجلس ہو جس میں اس طرح باقاعدہ گفتگو ہو رہی ہے، بندے بیٹھ کے سن رہے ہیں، کوئی بندہ باہر اوپر سے آتا ہے، اس طرح کی مجلس میں بھی سلام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس طرح کی مجلس میں سلام کی اجازت نہیں ہوتی، یہ سلام کرنے کا موقع نہیں ہے۔ کرنے کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اور جن مقامات پہ نہیں کرنا ان کی بھی خبر ہونی چاہیے، پھر بندہ مسائل کو پوری طرح سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی مقام پر جو بندے نماز پڑھ رہے ہوں، کسی مقام پر لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، کچھ ویسے نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوں، جس مقام پر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس مقام پر بھی آ کر بآواز بلند جو ہے وہ سلام نہیں کیا جائے گا، کیونکہ بندہ جو عبادت آپ کرنا چاہتے ہیں، جو ذکر آپ کرنا چاہتے ہیں، اس سے کہیں اعلیٰ ذکر کے اندر بندے پہلے سے وہاں پہ مشغول اور مصروف ہیں۔ اور اگر کسی نے نمازیوں کے اندر آ کے بلند آواز سے السلام علیکم کہہ دیا، اور کسی نمازی نے بلا تکلف، کیونکہ مومن کو عادت ہوتی ہے سلام کا فوری طور پر جواب دینا، یہ بھی لازم ہے، سلام کا جواب ادھار نہیں کیا جا سکتا۔ بندہ آج سلام کرے، آپ کہ نہیں میں 2 گھنٹے بعد آپ کو جواب دوں گا، نہیں، سلام کرنا سنت ہے، اور سلام کا جواب دینا فوری جواب یہ واجب ہے۔ سلام کرنا جو ہے یہ سنت ہے، اور سلام کا فوری جواب دینا یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے ایسی جگہ پر لوگ نماز پڑھ رہے ہوں آ کے سلام کیا، اور کسی نمازی نے نماز پڑھتے ہوئے وعلیکم السلام کہہ دیا، تو اس کی تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے جہاں پہ نماز پڑھی جا رہی ہو وہاں پر بھی جو آ کے سلام اونچی آواز سے نہیں کرتے۔ ہاں لوگ کچھ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ان کو آگے آہستہ سے آپ ان کو سلام کہہ سکتے ہیں۔ قرآن مجید اسی طرح، یعنی یہ ساری ایک ہی بات کے مختلف پہلے ہیں۔ قرآن مجید اونچی آواز سے پڑھا جا رہا، اس مجلس میں سلام نہ کریں۔ درس باز و تلقین ہو رہی ہے یا لوگ نماز پڑھ رہے، اس مجلس میں اونچی آواز سے آ کے سلام نہ کریں۔ کوئی لوگ فارغ ہیں تو ان کے پاس بیٹھ کے آہستہ آواز سے آپ سلام کہہ سکتے ہیں۔ اور سلام کا جواب دینا میں نے عرض کیا یہ واجبات میں سے ہے، اور فوری طور پر جواب دینا یہ لازم ہے۔ اور جب آپ سلام کا جواب کسی کو دیتے ہیں تو پہلے ادوار میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ خط جب لکھا کرتے تھے تو خط کے اوپر بھی اگر کسی نے سلام کسی کو لکھ دیا، میسج کے اوپر کسی نے کسی کو السلام علیکم لکھ دیا، تو اس کو دوبارہ فون کرنے سے پہلے میسج پڑھ کے فوری طور پر وعلیکم السلام کہنا لازم ہے۔ آپ مسائل کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی پہلے ادوار میں جب لوگ خط لکھتے تھے، کسی نے السلام علیکم اوپر لکھ دیا تو اس کو جواباً تو خط ملے گا 10 دن بعد یا 20 دن بعد ملتا تھا، تو وہ نہیں، جب جو ہی خط پڑھے اور خط سے اب مراد میسج ہو جائے گا، جو ہی کسی کا میسج آئے اور کسی نے السلام علیکم لکھا فوری طور پر وعلیکم السلام کہنا جو ہے یہ لازمی ہے۔ میسج کا ریٹرن جو ہے وہ آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور جس طرح ساری امت کے لیے، آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کر، ساری امت کے لیے یہ طریقہ کار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ کار اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی پسند فرما لیا ہے۔ حضور کے لیے بھی اس طریقہ کار کو قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرما لیا ہے۔ امتی یہاں اوسلو میں بیٹھ کر، دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر حضور کی بارگاہ میں سلام بھیجے، تاجدار کائنات فرماتے میں ہمیشہ اپنی امتی کے سلام کا جواب عطا فرماتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، یاد رکھیے گا، حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص میری بارگاہ میں سلام بھیجتا ہے، درود پڑھتا ہے، سلام کرتا ہے میری بارگاہ میں، وہ کہیں بھی کیوں نہ بیٹھا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ میری روح کو میرے اندر لوٹا دیتا ہے۔
میری روح پاک کو میرے اندر لوٹا دیتا ہے اور